اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی لا درہم ولا متاع، جس کسی کے پاس پیسے نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو، ہم اس کو یتیم مانتے، ہم اس کو مسکین مانتے، ہم اس کو غریب مانتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کا وہ بندہ یتیم اور مسکین نہیں، میری قوم کا وہ بندہ یتیم اور مسکین ہے جس کے پاس بہت سارے روزے، بہت ساری زکوٰۃ کی نیکیاں اور بہت سارے اور بھی اچھے نیکیوں کے انبار لے کر حاضر ہوگا کل قیامت میں، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا مرڈر کیا ہوگا، ناجائز طریقے پر کسی کا چینل خریدا ہوگا، ناجائز طریقے پر مارکیٹ کو لوٹ لیا ہوگا، ناجائز طریقے پر لوگوں کو بے وقوف بنا کر ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر ادیوگ پتی لوگوں کو خرید کر این ایف ٹی اور شیئر مارکیٹ کو ڈاؤن اور این ایف ٹی کے اندر میں اپنی واہوائی لوٹی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس بندے سے کہ آؤ سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری پر اگر سینگ والی بکری نے آکرمن اور حملہ کیا ہے تو کل قیامت میں اس سینگ والی بکری سے بھی حساب و کتاب ہوگا کہ تم نے بے سینگ والی بکری کو کیوں مارا تھا۔ اگر دنیا میں تم ایم ایل اے تھے، دنیا میں تم پرائم منسٹر تھے، تو تم نے گجرات کی دھرتی پر 3200 مسلمانوں کو صرف مسلم کے نام پر ان کو گاجر مولی کے طرح کیوں کاٹا تھا؟ تم سی ایم تھے، اس لیے آج کا بادشاہ کون ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کا طاقتور کون ہے؟ تم یا میں؟ آج کی کیبنٹ کس کی ہے؟ آج کا گرہ منتری کون ہے؟ آج کا بادشاہ کون ہے؟ آج کا بادشاہ یہ اللہ ہے۔ لمن الملک اليوم، سوال کیا جائے گا کون ہے آج کا بادشاہ؟ آواز نہیں آئے گی، رب کہے گا للہ الواحد القہار، آج صرف یہاں کا ایک بادشاہ، یہاں کا پرائم منسٹر ایک ہے، یہاں کا چانکیہ ایک ہے، یہاں کا چیف جسٹس ایک ہے، وہ کون؟ وہ اللہ ہے۔ تم کون ہو جی؟ انہوں نے میں تو پرائم منسٹر ہوں، تم نے بہت قتل کیے نا، تمہارے کتنی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایک نیکیاں انسانوں کی، مسلمانوں کی ایک ایک نیکیاں ان کو دی جائیں گی جن پر انسان نے دنیا میں کسی پر ظلم و زیادتی کی ہوگی، یہاں تک کہ اس کے گناہ، ان کے ٹوٹل گناہ اس بندے پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو گھسیٹ کر جنت میں، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے، یہ سسٹم ہے دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ دنیا میں زندگی میں کیسے زندگی گزارے، دنیا میں کیسے؟ اگر کوئی کسی کا مال ہڑپ لے تو کیا قانون ہے؟ رگ وید سے پوچھئے، اتھرو وید سے پوچھئے، رامائن سے پوچھئے، مہابھارت سے پوچھئے، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ ہے کہ جس کا ڈنڈا، جس کی لاٹھی، اس کی بھینس، جو جتنا بڑا دبنگ اس کی اتنی ہی حکومت۔ کیا کوئی قانون نہیں ہے ایشور کے طرف سے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، بس صرف مرنے کے بعد پاپس شاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم، یمراج آئے گا، اچھا انسان ہوگا، اچھی آتما ہوگی تو اس کے آتما کو لے کر آسانی کے ساتھ اس کے آتما کو لے کر جائیں گے، اس کو سورگ میں یا نرک میں ڈال دیں گے۔ لیکن اگر کوئی بری آتما ہے، یم روپم بھینکرم، تو اس کی آتما کو کھینچتے سمے ہی، لیتے سمے ہی اس کو تکلیف ہوگی، لیکن اس کو لے کے جا کے نرک میں ڈال دیں گے، باقی اور کچھ کل قیامت میں کچھ نہیں۔ یہ صرف نظام ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔